بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد و علی آلہ و صحبہ و اتباعہ و اشیاعہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک فی قرآن المجید و فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ آپ کے سامنے جو آیات سے پہلے تلاوت کیا گیا ہے کلمات کو، وہ کلمات ایک عظیم صوفی مجاہد کے ہیں جنہوں نے 20ویں صدی میں برصغیر کے نہ صرف سیاسی، سماجی، عمرانی، معاشی، معاشرتی مسائل کو حل کیا، بلکہ مذہبی حوالے سے مسلمانوں کو جو کہ لادینیت کی طرف مائل تھے اور جن میں ہندوانہ رسموں کی بہتات ہوتی جا رہی تھی، ان کو دوبارہ یعنی از سر نو مسلمان بنایا۔ وہ عظیم ہستی 20ویں صدی کی صوبہ پنجاب، مغربی پنجاب کے ضلع جہلم کے ایک چھوٹے سے قصبے جلال پور شریف کی ہے، اور آپ کا نام صوفی مجاہد حضور سید محمد فضل شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس چینل پہ آپ کو حضور فضل شاہ صاحب کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس ویڈیو میں بھی اور اس کے بعد آنے والی تمام ویڈیوز میں، جس میں آپ کے خطبات، کرامات، ملفوظات، مضامین اور سب سے پہلے آپ کی حالات زندگی کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ 19ویں صدی عیسوی کا اختتام ہے۔ 14ویں صدی ہجری کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا تھا۔ محبوب سبحانی قبلہ عالم خواجہ غریب نواز حضرت سید حیدر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور سید محمد فضل شاہ صاحب کے دادا جان تھے، انہیں طمانینت قلبی کی نعمت میسر ہو چکی تھی۔ یہ وہی نعمت ہے جس کی بشارت قرآن مجید میں مومنین قانتین کو دی گئی ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے تھے جو آپ یعنی حضور حیدر علی شاہ صاحب کے لیے خلش دل اور سہان روح کا باعث بنے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا واقعہ یہ تھا کہ آپ کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوا تھا۔ وہ عظیم ہستی تھیں جنہوں نے اپنی شفقت سے اور اپنی مبارک سیرت سے آپ کو منازل عرفان طے کرنے میں مدد دی تھی۔ پھر آپ کے خلف اکبر یعنی بڑے بیٹے سید بدیع الزمان شاہ 7 شعبان 1295 یعنی 1878 عیسوی میں عین عالم جوانی میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد 13ویں صدی ہجری کے ختم ہوتے آپ کے پیر و مرشد خواجہ شمس الدین رضی اللہ تعالی، جن سے آپ کو بے انتہا محبت تھی اور عقیدت تھی، وصال فرما گئے۔ یہ وہ جان کا صدمے تھے جنہیں اگرچہ آپ نے صبر و تحمل سے، بردباری سے برداشت فرمایا، لیکن بشری تقاضوں کے مطابق آپ سینے میں دل رکھتے تھے۔ اس دل میں احساس بھی تھا اور اس دل میں کسک موجود رہتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑا واقعہ تھا کہ آپ کے خلف ثانی یعنی
دوسرے بیٹے حضرت خواجہ سید محمد مظفر علی شاہ صاحب، جنہیں معروفاً عام طور پہ شاہ جی کے نام سے بلایا جاتا تھا، ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک کوئی اولاد نرینہ حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اولاد نرینہ مطلب کوئی بیٹا نہیں ہوا تھا۔ آپ کی پہلی شادی سے 2 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، لیکن آپ کی اہلیہ محترمہ وفات پا گئی۔ اب آپ کی دوسری شادی ہوئی تھی، اس لیے حضور محبوب سبحانی قبلہ عالم سید حیدر علی شاہ صاحب کے دل میں شدید خواہش تھی، اور احسن الخالقین کے سامنے بار بار دعا میں ہاتھ اٹھتے تھے۔ آپ کی نگاہیں عرش الہی پر پہنچتی تھیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک گھڑی جلد آپ کی قسمت میں لائی، آپ کی دعائیں مقبول ہوئیں، اور 4 جمادی الاول 1312 بمطابق نومبر 1894 1894 کو حضور حیدر علی شاہ صاحب کے گھر بڑے پوتے کی ولادت ہوئی۔ اس پھول جیسے پیارے نومولود کو دیکھ کر حضور قبلہ عالم محبوب سبحانی بہت خوش ہوئے۔ آپ کے سارے صدمے، آپ کے تمام دکھ پریشانیاں دور ہو گئی۔ تمام خاندان کے افراد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول تھے، اور درگاہ سے وابستگان کی خوشی تو بہت زیادہ تھی۔ جب قبلہ عالم محبوب سبحانی سے آپ کا نام رکھنے کی درخواست کی گئی تو آپ حضور قبلہ عالم محبوب سبحانی سید حیدر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ کل اس کا نام تجویز کیا جائے گا۔ رات خواب میں بشارت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوئی، فضل شاہ، کرم شاہ، مہر شاہ، 3 پوتوں کی خوشخبری ملی۔ یوں آپ نے اس بڑے پوتے کا نام سید محمد فضل شاہ رکھا۔ آپ صاحبزادہ صاحب یعنی حضور سید محمد فضل شاہ صاحب صوفی مجاہد کی والدہ مائدہ راجہ سیف علی خان جاگیردار رئیس اعظم پنڈ دادن خان کی دختر نیک اختر تھیں۔ ان کے نیک اختر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور محبوب سبحانی قبلہ عالم سید غلام حیدر علی شاہ صاحب کی بہو تھیں، اور دوسری بڑی بات کہ حضرت خواجہ محمد مظفر علی شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ تھی، اور آپ جو بلند فطرتی، اعلیٰ دماغی، ہمت، جرأت، جمال، جلال، جذب کامل کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی گود میں اس شہزادے کی ولادت بسعادت ہوئی جس نے آگے چل کے طریقت کا راستہ روشن کرنا تھا، ملت کے لیے چشم و چراغ کا کام کرنا تھا، اور صوفی بننے کے ساتھ ساتھ مجاہد کبیر بننا تھا۔ آپ کی خوش نصیبی پر کیا شک ہو سکتا ہے کہ راجگاہ کے خاندان سے سادات کے خاندان میں، اور آپ نے اپنے لخت جگر صاحبزادہ سید محمد فضل شاہ صاحب کی پرورش اور تربیت شروع فرما دی۔ حضور مائی صاحبہ کی خادمائیں ہاتھ بٹانے کے لیے موجود تھیں، اور حضور بڑی مائی صاحبہ یعنی حضور قبلہ محبوب سبحانی قبلہ عالم سید حیدر علی شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ صاحبزادہ صاحب کی دادی اماں بھی بڑی محبت اور شفقت سے نگرانی فرماتی تھی، اور حضور محبوب سبحانی قبلہ عالم کی نگاہ پرتاثیر اپنے معجزے علیحدہ دکھا رہے۔ یوں یہ نیک مولود مسعود شیر پاک یعنی دودھ پیتے رہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنی روحانی غذا بھی حاصل کرتے رہے۔ اس طرح زندگی کے 4 سال گزر گئے۔ صاحبزادہ صاحب نے چلنا پھرنا شروع فرما دیا،
شیریں گفتار سے کام لینا شروع کر دیا، حرم پاک سے باہر تشریف لانا شروع کر دیا۔ محبوب سبحانی قبلہ عالم سید غلام حیدر علی شاہ صاحب آپ کو دیکھ کر باغ ہو جاتے۔ تو یہ آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی تعلیم و تربیت اور اس کے آپ کی باقی زندگی کے حوالے سے کچھ واقعات پیش خدمت کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔